اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیٹے کو اپنی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی اسے غلام نہ بنائے۔ جب صحابہ کرام کے لشکر اور صحابہ کرام کی جماعتیں ایران پہنچتی ہیں، افریقہ پہنچتے ہیں، صومالیہ پہنچتے ہیں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، ہماری سرزمین پر کیوں آئے ہو، اے عربوں تم اونٹوں کے چرانے والے آج ہمارے شہر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتعاثنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے، برپا کیا ہے، قائم کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے ہیں، اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہیں پہچانا جا سکے، اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو۔ یہ جاہلیت آج تک ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے، بالخصوص ہند کی سرزمین پر، اس بر صغیر میں وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اپر کاسٹ ہے، لوور کاسٹ ہے۔ ارے کوئی اپر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپر وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل میں طہارت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے زیادہ قریب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہم نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا ہے، تیرا گھر بنا لیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر کر لی ہے، حجر اسود ہم نے لگا دیا ہے، چھت اس کی ڈال دی ہے، مزاب رحمت اس میں سجا دیا ہے، دروازہ داخل ہونے کا اور نکلنے کا بنا دیا ہے، اے رب اسے قبول فرما لیجیے، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے درمیان اب ابراہیم آپ حج کا اعلان کر دیجئے۔ ابراہیم نے پوچھا اے اللہ میری آواز پہاڑوں کی وادیوں میں کھو جائے گی، پہاڑ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کہاں تک آواز جائے گی؟ اللہ نے کہا تیرا کام محض اعلان کرنا ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، جہاں تک ہم چاہیں گے وہاں تک آواز پہنچے گی۔ وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچی، یہاں تک کہ عالم ازل میں بیٹھی ہوئی تمام روحوں تک پہنچی۔ اسی روح نے، جس روح نے کہا لبیک اللہم لبیک، اسے اللہ تعالیٰ عمرہ نصیب فرمائے گا اور حج عطا فرمائے گا، چاہے اس کے پاس اسباب ہوں یا نہ۔ تو آج ہم اس آواز کو یہاں پر لگا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے گی ہم نہیں جانتے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کے اس دور میں بالکل وہی کیفیت ہے جو 1450 برس پہلے ساری دنیا میں تھی، بالخصوص جزیرۃ العرب۔ بھائی بھائی کا دشمن تھا، انسان انسان کا قاتل تھا، انسان درندہ تھا، انسان لٹیرا تھا، جانوروں جیسی حرکتیں کرتا تھا، بلکہ جانور اس سے شرما جایا کرتے تھے۔ اس کی سنگ دلی، پتھر دلی اور اس کی درندگی کا عالم یہ تھا کہ ایک باپ اپنی ننھی منی بچی کو پکڑتا، بہانے سے جنگل لے جاتا، وہاں گڑھا کھودتا، پھاوڑے سے کنواں بناتا اور اس کے بعد اس کو طاقت اور قوت کے ساتھ اس گڑھے میں ڈھکیل دیتا۔ وہ اٹھنا چاہتی تو اس کے سینے پر اپنا سنگ دل پیر رکھ دیتا، وہ کراہنا چاہتی تو گلے پر اپنا پنجہ اور اپنا ہاتھ اس کے دبا دیتا، وہ کچھ کہنا چاہتی تو منہ میں مٹی ڈال دیتا۔ یہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا، یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ ایک
باپ اپنی شفقت کی جگہ نفرت پیدا کر چکا تھا، محبت کی جگہ اس نے عداوت کو لے لی تھی، اپنے ہاتھ میں خنجر لیتا اور قتل کر ڈالتا۔ کتنی معصوم جانیں زمین میں دفن ہو گئی اور کوئی اس کو روک نہیں سکا، اس لیے کہ وہ اس کا باپ تھا۔ ایسے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بھیجا، رسالت کے ساتھ بھیجا، آخری کتاب کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ جاؤ مظلوم معصوم بے گناہ کلیوں کو بچانے کے لیے اعلان کرو، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، اور اگر قتل کرو گے تو تمہیں قتل نہیں کرنے دیا جائے گا، قوت اور طاقت سے روکا جائے گا۔ یہ زمانہ تھا سنگ دلی اور پتھر دلی کا۔ شہزادے، امیر زادے، خاندان کے سربراہوں کے لڑکے، قبیلوں کے سردار اور چودھریوں کے بیٹے اپنے غلاموں کو سرے عام سرے بازار درختوں سے باندھ دیتے اور ساتھ میں شرطیں لگتی، اور شرطیں یہ لگائی جاتی تم میں کون نشانے باز ہے، تم میں کون تیر انداز ہے، تم میں کون صحیح نشانے پر تیر چلانے والا ہے۔ اگر اس غلام کی بائیں آنکھ کی بائیں پتلی میں اگر کوئی تیر مار دے 100 اونٹوں کا مالک بن جائے، یعنی جوا کھیلتے اور شرطیں لگائی جاتی، لیکن ان نادانوں کو پتہ نہیں تھا جوا کھیلنا ہی تھا۔ تو جوا تیروں سے کھیلا جا سکتا تھا، پتوں سے کھیلا جا سکتا تھا، شطرنج سے کھیلا جا سکتا تھا، چوسر سے کھیلا جا سکتا تھا، مگر جوا کھیلنے کے لیے انہوں نے ایک غلام کی آنکھ اور غلام کے ہاتھ کو چنا۔ ادھر کمان پہ تیر چڑھتا اور ادھر تیر چلانے کے لیے نوجوان شہزادے کا ہاتھ آگے بڑھتا اور وہ تیر غلام کی آنکھ میں لگتا، غلام تڑپتا، فریادیں کرتا، زمین پر مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا۔ ادھر شہزادوں کے ہاتھ میں شراب کے جام آتے اور یہ شراب کے جام چھلکاتے رہتے، ناچتے کودتے، شرطیں جیتتے اور شرطیں ہار جاتے اور سمجھتے کہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا، غلاموں کی آزادی پر ابھارا اور اکسایا، خود غلام آزاد کیے، اپنے صحابہ کو غلاموں کی آزادی کے لیے تیار کیا، مال خرچ کرنے کے لیے کہا کہ باندیاں آزاد کر دو، غلام آزاد کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیٹے کو اپنی ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا کیا ہے، کوئی اسے غلام نہ بنائے۔ جب صحابہ کرام کے لشکر اور صحابہ کرام کی جماعتیں ایران پہنچتی ہیں، افریقہ پہنچتے ہیں، صومالیہ پہنچتے ہیں اور دنیا کے دوسرے خطوں میں پہنچتے ہیں، تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو، ہماری سرزمین پر کیوں آئے ہو، اے عربو تم اونٹوں کے چرانے والے آج ہمارے شہر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتعاثنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے، برپا کیا ہے، قائم کیا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ غلاموں کے بندھن کاٹ دیں۔ آج میرے نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہم میں سے آج ہم کتنے پرامن ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ننھے اور معصوم بچے اور بچیاں بیٹھے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس زمانے میں بچوں کو سرے بازار بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، ڈاکہ ڈال کر لوٹا جاتا تھا۔ کسی ماں کا نونہال ننھا سا جگر بازار میں بک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، گولیاں لگتی تھیں بکریوں کی طرح، بھیڑوں کی طرح، گایوں اور بیلوں کی طرح۔ یہ بچہ ماں سے دور ہے، باپ سے دور ہے، خاندان سے دور ہے، قافلے والوں کو لوٹا گیا، بچے کو لوٹ کر لے گئے اور بازار میں جا کر اسے بیچ دیا، بیچتے ہی یہ غلام ہو گیا۔ سینکڑوں
سینکڑوں سال تک غلام رہا اور پھر اس کی اولادیں بھی غلام در غلام رہی۔ یہ تھا وہ منظر جن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی قیادت کے لیے، بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ بتانے کے لیے، گمراہ انسان کو ہدایت دینے کے لیے ہادی و رہبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، کتاب ہدایت قرآن دی، راہ ہدایت اسلام کی شکل میں دی، نور ہدایت ایمان کی شکل میں دیا، مرکزیت خانہ کعبہ کو بنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنی زندگی کے اصول اپنانے کے لیے قبلہ بنا دیا، مرکزیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جتنی بھی روئے زمین پر برائیاں تھیں ان برائیوں کو ختم کر دیا، جو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے انہیں ہدایت دی گئی، لا تقتلوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کا قتل مت کرو، تلواریں پھینک دو، دھاروں کو کند کر دو، ان تلواروں کو نیام میں ڈال دو۔ وہ قوم 8 مہینہ جنگ لڑا کرتی تھی اور 4 مہینے خانہ کعبہ کے احترام میں محض نیام میں تلواریں رکھا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا 12 مہینے اسے نیام میں رکھنا ہے اور ایک دوسرے کے خون کے قطروں کا، آرزوں کا، امیدوں کا تمہیں احترام۔ دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے قاتل، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، بنو امیہ بنو ہاشم کے دوست بن گئے، جو جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کی حفاظت میں اپنی جان گوانا گوارا کرنے لگے۔ ان کے گھر میں اگر کسی کے فاقہ تھا تو دوسرا اس کے فاقے کی فکر کرتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن ان کی منظر کشی کرتا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ آیت جب اتری کہ جب ایک مہمان آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، میں نے عائشہ سے پوچھ لیا ہے، میں نے ام حبیبہ سے دریافت کر لیا ہے، حفصہ نے کہا ہے گھر میں کھجور بھی نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں ہیں، بکری کا دودھ تک نہیں ہے، اونٹ کے گوشت کا کوئی پارچہ نہیں ہے، بکری کا کوئی سیری تک موجود نہیں ہے۔ ایک صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا یہ رسول اللہ کا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں، اس کی میزبانی کا حق ہمیں عطا ہوا ہے۔ بیوی کی چیخیں نکل گئیں، روتے ہوئے کہا مہمان کو کہاں لے آئے؟ گھر میں تو بس اتنا ہی ہے کہ بچے کھا لیں یا تم اور میں کھا لیں۔ میں نے آج یہ طے کیا تھا کہ بچوں کو کھلا دوں گی، ہم دونوں بھوکے پیٹ رات گزار لیں گے، مگر اب مہمان کو لے کر آئے ہو تو تمہیں بھی بھوکا رہنا پڑے گا اور بچوں کو کیسے بھوکا سلائیں، یہ گوارا کرنا پڑے گا۔ ان صحابی نے کہا یہ مہمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں بھوکا سوؤں گا، تو بھوکی سو جانا، بچے بھی روتے روتے سو جائیں گے، مگر رسول اللہ کے مہمان کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ کھانا لگایا، چراغ کی لو بڑھانے کے بہانے سے اسے بجھا دیا اور اندھیرے میں مہمان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ صاحب خانہ نے کچھ کھایا۔ صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، وحی آ چکی تھی، جبریل مبارکبادی دے چکے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتر چکی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، جو ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کے معنی ہے اپنے سے آگے بڑھ کر دوسرے کے لیے قربان ہو جانا۔ لہذا اے صحابی، آج اللہ کو تیری ادا پسند آ گئی ہے، تیری ادا، تیرے جذبے، تیرے ایثار، تیری قربانی کا چرچا عرش اعظم پر ہے، جبریل کی زبان پر ہے، میکائیل کے پاس ہے۔ لہذا یہ آیت آئی اور آگے کہا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب۔ یہ ہے اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا کریکٹر اور کردار۔ اس کے بالمقابلے آج ہم نے پھر وہی جاہلیت کا راستہ اختیار کیا ہے جو اس زمانے میں تھا۔
آج بس ہماری پوری سوئی دل کی، دماغ کی، فکر کی، سوچ کی، تگو دو کی، بھاگو دوڑ کی کہاں گھوم رہی ہے؟ میری ذات، مجھے کھانے کو مل جائے، مجھے پہننے کو مل جائے، میرا مکان تیار ہو جائے، میرا محل تیار ہو جائے، میں ساری دنیا میں چمکتا رہوں، میرا بنگلہ تیار ہو جائے، میرے پاس گاڑی 12 لاکھ سے اوپر 18 لاکھ کی گاڑی ہو، میرا سفر ٹاپ ماڈل بلیرو میں ہو، میرا سفر ٹاپ ماڈل اسکارپیو میں ہو، میرے پاس فارچونر گاڑی ہو، لیکن ادھر بہن دوا کے لیے ترس رہی ہے، بہن کے پاس گولیوں کا انتظام نہیں ہے، سوکھ کر کے لکڑی ہو گئی ہے، مگر ہمارے پاس 5-10 ہزار روپے بھی اس کی دوا کے لیے نہیں ہے۔ ادھر ماں چشمے کے لیے بے قرار ہے، ادھر ماں آپریشن کے لیے بار بار فریاد کرتی ہے، میرے بیٹے دانتوں میں درد ہے، تکلیف ہے، روٹی کا ٹکڑا چبایا نہیں جاتا، نرم کھانا ہی مجھے کھاتا ہوں، مگر اس بیٹے کا کیا؟ اگر بیوی فریاد کرے تو اس کے سارے داڑ دانت 80,000 50,000 1 لاکھ تک کے لگوا لے، ماں تو بوڑھی ہو چکی، تجھے کیا ضرورت ہے چمچے سے کھا لے۔ جس قوم کا دل اپنی ماں کے لیے نہیں بھرتا، اپنی بہن کے لیے اس کے دل میں ارمان پیدا نہیں ہوتے، وہ سوچتا ہے بہن کو ہم نے ودا کر دیا، اس سے ہمارا کیا رشتہ، اس سے ہمارا کیا ناتا، اس سے ہمارا کیا تعلق، بہنوئی کرے یا نہ کرے۔ اے نوجوانوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جہاں جہاں بھی خرچ کا حکم دیا ہے، ان علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سروں پر دستار فضیلت ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، جو قرآن و حدیث رات دن پڑھا رہے ہیں، وہاں شروعات ہوتی ہے یسألونک ماذا ينفقون، ایک پوچھتے ہیں تم سے کہ وہ کہاں خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے خرچ کی شروعات اپنے ماں باپ سے کر اور اس کے بعد رشتہ داروں سے۔ ہمارا نوجوان کہاں رشتہ داروں کو پوچھے گا؟ یہاں تو بدلے کی بھاونا۔ میں جب کل ان کے گھر گیا تھا تو مجھے پوچھا نہیں انہوں نے کیا رشتہ ہے ان سے میرا۔ اجنبیوں کی طرف مال، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسان وعاق امہ، اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کرے گا اور دوستوں کی خواہشات پر چلے گا۔ ماں اگر یہ کہے کہ بیٹے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چل، اے بیٹے مجھے تکلیف ہے وہاں لے چل، میں سو رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، ہوم ورک کر رہا ہوں، میں اپنی جاب پر جا رہا ہوں، جاؤ رکشہ پکڑو اور چلے جاؤ، لیکن اگر دوست کا فون آ جائے، ساتھی کا فون آ جائے، کلاس فیلو کا فون آ جائے، اسی وقت نیند میں ہوگا اور چادر پھینک کر کے چل۔ کیا یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ بتاؤ ہے حال کہ نہیں؟ یہ ہم نے کر رکھا ہے۔ ایک بھائی اس کی چھت تین شیڈ پڑا ہوا ہے، کھپریل ہے، اور دوسرے بھائی کا محل تیار ہو رہا ہے، سنگ مرمر لگ رہا ہے اور چاروں طرف اس کے گریلیں لگ رہی ہیں، اور یہ بیچارہ پریشان حال ہے۔ کیا مجال کہ ہم 1-2 لاکھ روپے اس پر بھی خرچ کر دیں، یہ رشتے سارے ختم ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ تم کس درجے کے مسلمان ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کر لیا ہے کہ اے اللہ
تیرے احکامات کو مانیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنا حق رکھا ہے عبادت کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کا بھی حق رکھا ہے حقوق العباد کی شکل میں۔ تم پر تمہاری ماں کا حق ہے، تم پر تمہارے باپ کا حق ہے، تم پر تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔ آؤ سنو ایک حدیث جو میں اکثر سنا رہا ہوں۔ ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، علم ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم قرآن و حدیث پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام سے دور رہے، ہمیں جو اسلام کی طرف بلاتا ہے وہ ہمیں دشمن نظر آتا ہے، ہمیں جو جاہلیت کی طرف بلاتا ہے وہ ہمیں دوست نظر آتا ہے۔ ہمیں علماء اس لیے برے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں ناچنے نہیں دیتے، یہ اس لیے برے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ جھومنے نہیں دیتے، ہمیں اس لیے برے لگتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو، یہ ہمیں ٹوکتے ہیں کہ ماں باپ کی قدر کیوں نہیں کرتے۔ آؤ سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک فیصلے پر جو کچھ 3 صحابیوں نے فیصلہ کیا تھا، ایک نے فیصلہ کیا تھا کہ پوری رات جاگوں گا، عبادت کروں گا اور نکاح نہیں کروں گا، بچوں کا جھنجٹ نہیں پالوں گا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں پورے دن روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھ کر کے کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کہا تم مجھے نہیں دیکھتے، انی اخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اللہ سے اور سب سے زیادہ تقوی میں اختیار کرنے والا ہوں۔ انی اصوم وافطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میں بیٹیوں والا اور نواسیوں والا بھی ہوں۔ میں آپ نے فرمایا انی اقوم، میں کھڑا بھی ہوتا ہوں رات کو، اور انام، اور سوتا بھی ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا حق ہے، وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تجھ پر تیرے پڑوسی کا حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری بیوی کا حق ہے، اور پھر فرمایا کہ تجھ پر تیری آنکھ کا حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ پر تیری آنکھ کا بھی حق ہے۔ اور یہ فرما کر آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ حق ادا ہونا ہے ہم سے نہیں۔ اے لوگوں، آج ضرورت ہے اہل ایمان ہی کو پہلے آپس میں محبت کرنے کی۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب تک ان میں جوڑ نہ ہو، اتحاد نہ ہو، کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ پانی کا قطرہ پانی سے جدا ہو کر فنا ہو جاتا ہے، آگ کی چنگاری آگ سے جدا ہو کر کے بھسم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ پیڑ سے ٹوٹا ہوا پتا سوکھ جاتا ہے، جب تک پیڑ سے جڑا ہوا ہے تبھی تک وہ ہرا ہے۔ پھول جب تک اپنے دوسرے پنکھڑیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پھول ہے، اگر پنکھڑی نیچے گرے تو کچل دی جاتی ہے، مسل دی جاتی ہے۔ خون تمہارے جسم میں دوسرے قطروں کے ساتھ دوڑ رہا ہے تو خون ہے، زمین پر گرا تو فنا ہو جاتا ہے۔ یہ جو قالین آپ کو بچھی ہوئی دکھ رہی ہے، اس کے تار آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اگر اس کے کچھ دھاگوں کو کھینچ لو گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ اس میں اتحاد چاہیے، اس میں آپس میں جوڑ چاہیے۔ زنجیر کی کڑیاں جڑی ہوئی ہیں تو زنجیر ہے، اگر زنجیر کی کڑیاں نکال دو گے تو محض ایک کڑا ہے، زنجیر نہیں ہے۔ اگر مالا کا ایک دھاگا توڑ دو گے تو دانے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی تمہیں سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا 5 مرتبہ تمہیں اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں، مسجد اقصی میں، مسجد جامع میں، اپنے گاؤں کی مسجدوں میں ایک دوسرے سے ملنا ہے، مل کر کھڑے ہونا ہے، کاندھے سے کاندھا ملانا ہے اور اتحاد کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ یہی تو ہے اسلام کا پیغام۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو علیحدہ ہی رہنا ہے، ہم ایک دوسرے سے نہیں جڑ سکتے۔ بھائی بھائی کا مخالف ہے، دیورانی جٹھانی کی مخالف، نن
भावज के मुखालिफ, सास बहुओं में झगड़ा, भाई भाई में टकराव। ये टकराव क्यों है? अल्लाह के रसूल ने तो ये कहा कि छोड़ो, माँ के पेट से पैदा होने वाला भाई तो भाई है, उसका रिश्ता है, उसका हक है, उसका हक है। अल्लाह ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह के अहदो पैमान को तोड़ देते हैं, वयक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला, और कता करते हैं उस रिश्ते को जो अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद मचाते हैं। यही तो फसाद है कि नहीं? ये फसाद है। जुड़ना चाहिए था, हमने तोड़ दिया। मिलकर रहना चाहिए था, हमने बखेर दिया। यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं और खसारे में हैं। मगर आज अपने दिलों का हाल जानिए। खामखा का बुग़्ज़ है, इनाद है, हसद है, चलन है, उसके माल के फना हो जाने की उम्मीदें हैं और आरज़ुएं हैं, उसे नुकसान पहुंचाने की साजिशें हैं, मक्कारियां हैं, अय्यारियां हैं, और नुकसान पहुंचाने वालों से दोस्तियां हैं, साजिशें हैं। ये हमारा हाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया उससे हजारों मील, कोसों मील दूर हैं। अगर ऊपर से चलूं तो फिर पर्दा उठ जाएगा, और बंद मुट्ठी अगर खुली तो फिर ताकत खत्म हो जाएगी। ये एक उंगली कुछ कर सकती है? बोलो, कुछ भी नहीं कर सकती। ये अकेला कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। अलग अलग इसकी हैसियत सबसे कमजोर उंगली है, लेकिन जब ये इन 4 और 5 के साथ मिलती है तो फिर ये पंच बन जाता है। ये पंच बन जाता है। 5 उंगलियां मिलकर के पंच बनता है। ये मिली तो ताकत बनी, और सिंगल थी तो इसकी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने और इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है। हमारा हज इज्तिमाई है, सारी दुनिया के जमा करने के लिए। सियाह और सफेद, गोरे और काले, अमीर और गरीब, बादशाह और फकीर, कमजोर और ताकतवर, सबके सब आओ। गरीब और मालदार एक ही लिबास में आओ, एक ही अंदाज में आओ, एक ही चप्पलों के साथ आओ। तुम्हारा हज उस वक्त कबूल होगा जब तुम सब के सब अपने घरों को छोड़कर, महलों को छोड़कर, अपनी विजारतों को छोड़कर, अपने शहरों, अपने मुल्कों को छोड़कर तुम यौम अरफा के दिन, यौम अरफा में अराफात में जमा होगे। चाहे तुम्हें सवारियों से आना पड़े, पैदल आना पड़े, हेलीकॉप्टर से आना पड़े, घुटनों के बल घिसक कर आना पड़े, जो अराफात में नहीं पहुंचेगा उसका हज नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो कुरैश थे वो अराफात में नहीं जाते थे। कहा हम अराफात क्यों जाएंगे, हम यहीं मुज़दलिफा में रहेंगे, हम यहीं मिना में रहेंगे। वहां जाएंगे कमतर, वहां जाएंगे दूसरे लोग। हम खाना-ए काबा के मुतवल्ली हैं, हम खाना-ए काबा में रहने वाले और हाजियों को पानी पिलाने और खाना खिलाने वाले हैं, हम नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम में कौन सी बरतरी है? मैंने जिसे इंसान बनाया है वो आदम की औलाद है, वो हव्वा की औलाद है। तुम में कौन से लाल टपक रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सुम्मा फीजू मिन हैसु अफाज़न नास, जहां तमाम लोग जा रहे हैं वहां तुम्हें जाना होगा। तो आलम का ताजदार भी वहां जाएगा, उसका खलीफा सिद्दीक़ अकबर भी वहां जाएगा, उमर इब्न खत्ताब भी वहां जाएगा, और बिलाल भी वहां जाएगा, अम्मार भी वहां जाएगा, और तमाम औरतें भी वहां पर जाएंगी, वरना किसी का हज नहीं होगा। यहाँ तुम अपने बाप दादा की तारीफें करते हो। अल्लाह ताला ने कहा फज़्कुरुल्लाह का जिक्रिकुम आबाकुम, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते हो। अव्वल शद्दा जिक्रा, या अल्लाह उससे भी शदीद तरीन जिक्र करो। छोड़ दो बाप दादा के किस्से, छोड़ दो नाना और नानी के किस्से, छोड़ दो कि हमारे बाप ने जंगें लड़ी थी, छोड़ दो कि हमारे खानदान में फलां शायर पैदा हुआ था। जिक्र करना है तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो। ये शायराना कलाम में अपने खानदानों की तारीफें छोड़। अब हमारा क्या है? बोलो।
نام و نمود، تمنا یہ ہے کہ پتھر ہمارے نام کا لگ جائے، آرزو یہ ہے کہ مسجد ہمارے باپ کے نام سے منسوب ہو جائے۔ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیرے میں، سیاہ رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چوٹی کو بھی جانتا ہے، اس کی سرسراہٹ کو پہچانتا ہے، اسے ناموں کے پتھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے، کیوں اسے تو کر دینا چاہتا ہے؟ روڈ بنواتا ہے تو اس پر پتھر لگوانا چاہتا ہے، کیوں لگوانا چاہ رہا ہے؟ اپنا نام مت کرو، اگر نام لینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لو۔ یہ بڑائیاں ختم کر دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مگر آج ہر خاندان سمجھتا ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں اور دوسرا ادنیٰ۔ رسول پاک کسی کو تو ختم کرنے کے لیے آئے اور پڑھا قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے ہیں، اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہیں پہچانا جا سکے، اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو۔ یہ جاہلیت آج تک ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے، بالخصوص ہند کی سرزمین پر اس بر صغیر میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، اپر کاسٹ ہے، لوور کاسٹ ہے۔ ارے کوئی اپر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپر وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں طہارت ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے زیادہ قریب۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقل کبیرنا فلیس منا۔ پہلے حکم کیا آیا؟ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا، تمہارے چھوٹے تمہاری شفقتوں کے بھوکے ہیں، تمہاری نظر رحمت کے بھوکے ہیں، پیار کی نظر تمہارے چھوٹوں کو چاہیے۔ تو حکم پہلے دیا اللہ کے رسول نے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یعقر کبیرنا، اور چھوٹوں کو کہا گیا کہ بڑوں کا احترام کرو، جو بڑوں کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے، ادب نہ کرے، احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، میں اسے خارج قرار دیتا ہوں مسلمانیت سے اور اسلامیت سے۔ اب چھوٹا رحم کرتا ہے؟ بولو، بڑا رحم کرتا ہے؟ چھوٹا آدر و احترام کرتا ہے؟ ساری قدریں ختم ہیں، سب کچھ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، محض نام کے اوپر سے لے کر نیچے تک اسلام کہتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ سارے ستارے آپس میں متفق اور متحد ہیں۔ جب رات اندھیری ہوتی ہے اور رات کی سیاہی ساری دنیا کو اپنی چادر میں لپیٹ کر اپنے غرور فخر کا اعلان کرتی ہے، اپنے تکبر کا اعلان کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات سے لڑنے کے لیے، اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے ستاروں کو آسمان پہ نمودار کر دیتا ہے کہ تم چمکو، اور رات سے کہو کہ ہم روشن ہوتے رہیں گے اور تیری اندھیری کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ کرتے ہیں ستارے کہ نہیں؟ بولو، کوئی ستارہ لڑا آپس میں کہ تو کیوں چمک رہا ہے، مجھے چمکنے دے؟ حالانکہ سارے ستاروں کی چمک برابر نہیں ہے۔ کبھی کوئی لڑتا ہے؟ نہیں لڑتا کہ تو زیادہ چمک رہا ہے، مجھے کیوں نہیں چمکنے دیتا؟ اور پہلا والا یہ نہیں کہتا کہ میں پہلے سے چمک رہا ہوں، تو کہاں سے آ گیا؟ میں اکیلا ہی کافی تھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تو اکیلا نہیں۔ فطرت میں ٹکراؤ نہیں ہے، کائنات کی ہر شے مسلمان ہے، اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، اسے جو حکم دیا ہے وہ حکم اس کا ماننے کے لیے تیار ہے۔ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اگر ٹکراؤ ہے تو ہمارے درمیان کہ میں چمک رہا تھا، اب تم کہاں سے آ گئے؟
یہ 4 لائٹیں آپ کے سامنے جل رہی ہیں میرے رائٹ سائڈ، لڑ رہی ہیں آپس میں، مخالفت کر رہی ہیں ایک دوسرے سے، غیبت کر رہی ہیں، برائی کر رہی ہیں، یہ چمک رہی ہے، چاروں کی چاروں برابر چمک رہی ہیں تو روشنی نظر آ رہی ہے، اور اگر ایک بجھ جائے روشنی کم ہو جائے گی، دوسری بجھ جائے اور کم، تیسری بجھ جائے اور کم، چوتھی بھی بجھ جائے تو کھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا۔ ہم فطرت سے ہٹ کر چل رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، لکھا ہے العلم والعلماء میں اور اپنے ملفوظات میں، اگر کسی گاؤں کسی بستی میں کوئی مدرسہ چل رہا تھا اور وہاں مدرسہ چلانے کے لیے کوئی دوسرے صاحب بھی آ گئے تو یہ پہلے صاحب اگر ان سے جلنے لگتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے یہ کہاں سے آ گیا، تو سمجھیے کہ یہ اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، یہ اپنی ذات کے لیے کام کر رہا تھا۔ اگر اللہ کے لیے کرتا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ تو میرا معاون اور میرا ناصر و مددگار آ گیا، میرا بوجھ کم ہو گیا۔ کیوں جی؟ بچپن میں ہم جنگل میں اپنے بھینسوں کے لیے چارہ لے کر آتے تھے، اس کے جو ہے وہ بوجھ اور گٹھر بناتے تھے۔ اب اگر وہاں کوئی پڑوسی آ کر ہم سے کہے کہ صاحب یہ تو بڑا بوجھ ہے، گھر تک سر پہ نہیں لے کے جاؤ گے، آدھا مجھے دے دو میں خالی جا رہا ہوں، اس کا ہم نے آدھا بانٹ کر اس کے سر پہ رکھ دیا، تو خوشی کا مقام تھا یا وہ غم کا مقام تھا کہ صاحب اس نے میرا بوجھ کیوں بانٹ لیا، یہ تو میں ہی لے کر کے جاتا اپنے سر پر، دکھاتا کہ 60 کلو کا کٹا لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ بوجھ اگر بٹ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، کسی نبی نے دوسرے نبی کی مخالفت نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سورہ یاسین میں ذکر کیا کہ ان کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، اور پھر ہم نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے پھر تیسرے کے ذریعے ان کی مدد، ہم نے ان کو تقویت دی، عزت دی، کس سے؟ تیسرے سے۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ بولو، آپ کہہ نہیں رہے ہو مگر آپ کا دل کہہ رہا ہے، عمل کہہ رہا ہے، زبانیں بتا رہی ہیں، طرز بتا رہا ہے۔ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے سے کیا رکھتا ہے دل میں، اگر دل کے ناپنے کا پیمانہ ہوتا تو آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ یہ ہمارا ٹکراؤ کیوں ہے؟ ہم بھی اللہ کی خدمت کر رہے ہیں اور تم بھی اللہ کی خدمت کر رہے ہو، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام، تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام، اس میں آپس میں ٹکراؤ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو آپ نے بوجھ ہلکا کر دیا۔ اگر ہم سب کو نہیں پڑھا پاتے، اگر سارے بچے یہاں آ جاتے تو ہمیں 5 گنا اور خرچ کرنا پڑتا، اور وہ انہوں نے کام کر لیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ دل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری ہی عزت ہوتی رہے، میری ہی وجاہت ہو، میرا ہی نام لیا جاتا رہے، میں ہی پکارا جاؤں، ہمیشہ مجھے ہی یاد کیا جائے، ہر مسئلے میں مجھے پکارا جائے۔ گویا آگے تک بڑھ کر یہ ہو رہا ہے کہ میری ہی عبادت کر لی جائے، جو میری زبان سے نکل گیا وہ امر ہے، وہ انمٹ ہے۔ تو انسان ہے، تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ رسول کی ذات وہ ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول و فرمان ہے۔ باقی ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے اور کسی کی بھی عبادت نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ نبی کی بھی عبادت نہیں ہو رہا۔ بولو، یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس اجتماع کو نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا میں شرمسار ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر تم نے اجتماع کیا تو قتل کر ڈالیں گے تمہارا، بوڑھوں کو نہیں چھوڑیں گے، بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، سوتے ہوئے لوگوں پر حملہ آور ہو جائیں گے جیسے قذاق حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور کام کیا ہے ذرا سوچی تو صحیح۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل قبول کیا جائے گا جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ دنیا ہماری تعریف کرے یا نہ کرے، دنیا ہماری عزت کرے یا نہ کرے، ذرا انبیاء کی زندگی دیکھو۔ نوح علیہ السلام کو ان
کی قوم پتھر مارتی رہی، ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو قوم ٹھکراتی رہی، ان کے مقام و درجے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم تکلیف دیتی رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں برات کا پروانہ دیا۔ وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے۔ اللہ نے اگر عزت دی تو اس کا فخر اس پہ کرو۔ دنیا والے ہمیں کیا سمجھتے ہیں اس کی پرواہ مت کیجئے، یہ سب دھوکہ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اگر کسی کے پاس حشم و خدم ہے، اگر کسی کے پاس غلام اور باندیاں ہیں، وہ اس پہ فخر نہ کرے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے منکروں کے پاس رہے ہیں۔ اگر آج کوئی اپنی دولت پہ فخر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا مجھ پہ فضل ہے، اتنی دولت آئی ہے، تو اللہ رب العزت نے قارون کو دنیا میں ہم سے پہلے دولت دے کر یہ بتا دیا کہ شاید تم میں کوئی بھی اتنی بڑی دولت نہیں رکھ سکتا ہے جس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی ہو، مگر وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں تھا، محبوب نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ راندہ درگاہ ہوا، اس نے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو برداشت نہیں کیا، فرعون سے ایگریمنٹ کیا اور ایگریمنٹ کر کے یہ کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کر دینا چاہتا ہوں، ان کو بدنام کر دینا چاہتا ہوں۔ ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، روپے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر اپنے پیسے سے خریدا، اور یہ کہا کہ بھرے مجمع میں تو یہ کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھ پر دسترازی کی ہے، میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رسوا ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے، ان کے پاس کوئی نہیں رہے گا۔ بھرے مجمع میں اس عورت نے الزام لگایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ تھے، جلالی شان کے ساتھ جب اس عورت پر قہر والی نظر ڈالی اور کہا اے عورت سچ بتا، کس کے کہنے پر تو یہ کہہ رہی ہے، تو کانپ اٹھی، دل پگھل گیا، انگلی اٹھی قارون کی طرف، اس قارون نے مجھے تیار کیا تھا تم پر الزام لگانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کہا قارون تو نے میرے موسیٰ کو بدنام کیا ہے، آج سے تیری کہانی ختم ہے۔ زمین کو حکم ہوتا ہے اس قارون کو میں اس کے محل کے خزانوں کے چابیوں کے گھوڑوں کے اونٹوں کے ہاتھیوں کے ساتھ نکل جا، اور زمین اس کو نکل گیا۔ اس سے بڑی دولت 1,00,000 اڈانی چڑھ جائیں گے اس کے پاسنگ میں، 1 کروڑ امبانی چڑھ جائیں گے اس کے خالی یہ خزانے پر، کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی ہے تو مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہے، وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عزت ہے۔ کون اللہ کو کس دل سے پکارتا ہے؟ اے ایمان والو، آج نفرتوں کے اس ماحول میں تم محبتوں کے دیپ کیوں نہیں جلا سکتے؟ تم کانٹوں کے اس شہر میں پھول کے گلدستے لا کر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ روتے ہوئے لوگوں کو ہنسا کیوں نہیں سکتے؟ تمہارے اپنوں کی آنکھ میں آنسو ہیں، کہاں جاؤ گے؟ زندگی کتنے دن کی ہے؟ کیوں آپس کا ٹکراؤ اختیار کر رہے ہو؟ تمہارے نبی نے تو کھانے کو بھی یہ کہا کہ اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ، تمہارے نبی نے تو یہ کہا کہ زکوٰۃ بھی اجتماعیت کے ساتھ نکالو، تمہارے نبی نے تو تمہیں اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم آپس میں دشمن تھے، قتل کرتے تھے، ندیاں خون کی بہاتے تھے، بوڑھوں کو خون میں تڑپا دیتے تھے، بچوں کو نہلا دیتے تھے، عورتوں کا قتل کر دیا کرتے تھے، مگر اب اسلام اور کلمے کی بنیاد پر تم بھائی تمہیں بنا دیا اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتی ہمیں دوسرے کے بھائی بن گئے کہ نہیں؟ مگر اب ذرا بتاؤ، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں خنجر ہیں کس کے لیے؟ اپنوں ہی کے لیے، برباد کرنے کے لیے کوئی اور نہیں مل رہا ان مسلمانوں کو، اپنے ہی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ نشہ بیچنے والے مسلمان، یہ نشہ خریدنے والے مسلمان، نشے کے ٹھیے لگانے والے مسلمان، اور آج بدنصیبی سے ہمارے نوجوان
نسل کے ہاتھ میں، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نشے کے جام آ گئے، شراب کی بوتلیں آ گئیں، اسمیک کی پڑیاں آ گئیں، گانجے کے گلے آ گئے، اور یہ نوجوان جو ماں کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں نے ہر دن خواب دیکھا تھا جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے لیے دوا کی بوتل لائے گا، جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میرے صحن اور آنگن میں پکی تعمیر ہو جائے گی، میرا چھپر مکان میں تبدیل ہو جائے گا، یہ دو چھوٹی بہنیں ہیں، ان کے جہیز کا اور ان کی رخصت کا یہ انتظام کرے گا۔ ہائے اے مسلمانوں کو برباد کرنے والوں، کبھی سوچا تو صحیح، تم نے اس میں بیچ کر کے اپنا محل تو تیار کر لیا ہے، لیکن یہ محل ایسا نہ ہو کہ تم جہنم میں تیار کر رہے ہو۔ نسلوں کو برباد کر دیا، کوئی نشے کے انجیکشن لگا رہا ہے، نشہ نہیں ملا تو چوری کر رہا ہے، چوری بھی نہیں مل رہی تو پھر ہاتھ میں خنجر لے کر کسی بھی معصوم بے گناہ کا قتل کر۔ یہ ہے ہماری بستیوں کا عالم، یہ ہے ہمارے محلوں کا عالم، یہ ہے ہماری اپنی گلی اور کوچوں کا عالم۔ میں پرسوں مدھور آ گیا بجنور میں، تو وہاں قاری ہارون نے بتایا مفتی صاحب یہاں چوروں کا زور شور چل رہا ہے، راتوں رات جاگنا پڑ رہا ہے۔ تو مجھے اپنے رامپور شہر کا بچپنا یاد آ گیا، جہاں پوری رات گاؤں میں پھیری لگانا پڑتی تھی کہ سونے والے جاگتے رہیو، کبھی اس کے گھر میں چوری، کبھی اس کے گھر میں چوری۔ ایک مسلمان چوری کر رہا ہو یہ ہو نہیں سکتا، ایک مسلمان زنا کرے نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان قتل کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ زنا کرنے والا جس وقت زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہے، چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اسی وقت موت آ جاتی ہے تو کفر پر اس کی موت ہے، ایمان اس کے سینے سے نکل جاتی ہے۔ ایمان کی فکر کرو، ایک دوسرے کے خلاف ہم تو بس ٹکڑے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ تنظیم ملی اس کے ٹکڑے کر دیے، مدرسہ ملا اس کے ٹکڑے کر دیے، مسجد ملی وہاں دو جماعتیں، کوئی اور نہیں ملا تو اپنے بیٹے ہی کے ٹکڑے کر دیے، بیٹے ہی کو باپ نے مار ڈالا۔ ہاں سچا واقعہ ہے توڑی گاؤں کا، چند مہینے پہلے کا۔ بیٹا اپنا دوسری بیوی سے، وہ بیوی طلاق ہوئی چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی، اپنا بیٹا شوہر کو دے کر چلی گئی، رکھ تیری امانت ہے، تیری دولت ہے، تیری نشانی ہے، میں اسے ساتھ لے کر دوسرے شوہر کے پاس کہاں جاؤں۔ دوسری عورت آئی، یہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اس بچے کی شکایت کرتی رہی، یہ بچہ سوکھتا رہا، صبح اٹھتا اور بازار اور کھیت پہ جا کر کے گھاس بکریوں کے لیے کاٹ کر لاتا، اس پر اس کی سوتیلی ماں چوری کا الزام لگاتی رہی، اس پر الزام لگا کہ اس نے 500 روپے باپ کی جیب سے نکال لیے ہیں۔ بس حقیقی باپ، سگا باپ غصے سے جلاد بن گیا، جلاد کو بھی رحم آ جائے، اس نے اپنی بیلٹ نکالی، اس معصوم کو مارنا شروع کیا، موت سے بھی دل نہیں بھرا تو بیلن سے مارنا شروع کیا۔ دادا بچانے کے لیے گیا تو دروازہ بند کر لیا، ماں بچانے کے لیے آئی پوتے کو تو اپنے کنڈی ڈال لی، پیٹتا رہا یہاں تک کہ بچے کا پیشاب نکل گیا، اس کا پاخانہ نکل گیا، اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک اس بچے نے آخری ہچڑی نہیں لی اور آخری سانس نہیں لی۔ جب پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس آئی پنچنامہ بھرنے کے لیے تو ایسے جو مسلمان نہیں تھا، ایسا ہی مسلمان نہیں تھا، چیخے مار کر رونے لگا اور کہا کل یہ بچہ ہاتھ جوڑتا ہوا میرے پاس آیا تھا، دروغہ جی میں اپنے باپ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں سمجھا کہ اس کا باپ اسکول جانے کہتا ہوگا، یہ علم کا چور ہوگا، پڑھنے نہیں جاتا ہوگا، ہائے کاش میں کل اس کی رپورٹ لکھ لیتا اور اس کے باپ کی ٹانگ توڑ دیتا یا اسے حوالات میں بند کر دیتا تو یہ آج ننھی سی جان موت کے منہ میں نہیں جائے۔ جب ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جائیں، ارے 500 روپے بچے ہی نے تو نکال لیے، کس کی اولاد ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک طرف سے ماں کی طرف سے یتیم تھا، اس کی آرزویں پوری کی جاتی۔ یہی وجہ ہے ہمارے سماج میں، یہی وجہ ہے ہمارے سماج میں
کہ کتنی ہماری بیٹیاں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ایک دو بچے ان کے پاس ہوتے ہیں، وہ نکاح نہیں کرتی، پوری جوانی ان کی ڈھل جاتی ہے، آرزویں قربان کر دیتی ہیں اپنی ہی چوکھٹ پر کہ اگر میں نے کوئی دوسرا شوہر کر لیا تو میرے بچوں کی زندگی جہنم میں جائے گی۔ ایسی عورت کے لیے اللہ کے رسول نے کہا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو وجہ۔ اے مسلمانوں، کس کو درد دکھا؟ میڈیا ہمارا مذاق اڑاتا ہے، اغیار ہم پہ ہنستے ہیں اور چاروں طرف لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا حالات اور تمہارا ماحول ہے۔ اے نوجوانوں، آج اس جلسے کا پیغام تمہیں یہ ہے کہ تم توبہ کر لو، توبہ کر لو اپنے گناہوں سے اور مسلمان بن کر دکھاؤ۔ تمہارے یہ دو ہاتھ اللہ نے کمانے کے لیے دیے ہیں، چوری کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، کسی کو تاڑنے کے لیے نہیں۔ تم اپنی بہنوں کی آبرو کے محافظ ہو۔ تمہاری جو حقیقی بہن ہے ویسے ہی تمہاری پڑوس کی بیٹی ہے۔ ساری دنیا کی عورتیں تمہاری اپنی بہنیں ہیں۔ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں عاطل تائی کی بیٹی کے سر پر دوپٹہ ڈال کر، اپنی کالی کملی ڈال کر، اپنی چادر ڈال کر قیامت تک کے لیے پیغام دیا ہے کہ تم دوپٹے اتارنے نہیں آئے، تم دوپٹوں کو پھاڑنے نہیں آئے، تم دوپٹے نیلام کرنے نہیں آئے۔ تمہارے سامنے غیر مسلم بیٹی کھڑی ہو، غیر مسلم بہن کھڑی ہو اور اس کی آبرو کو کوئی تکتا ہو تو تم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کے اس کے بھائی بن جانا، تاکہ یہ پیغام جائے کہ مسلمان اپنوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بیگانوں کے لیے بھی پہاڑوں کی طرح سخت اور مضبوط ہیں۔ اپنے گاؤں میں اتحاد پیدا کر لو، کیا چلا جاتا، مگر نہیں، ہم متحد نہیں ہوں۔ چھوٹوں سے درخواست کر رہا ہوں، بڑوں کا احترام کرنا شروع کر دو، تم بھی کل بڑے ہوگے تو چھوٹے تمہارا احترام۔ اور بڑوں سے یہ درخواست کہ یہ رسول اللہ کا پیغام ہے، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنا شروع کر۔ مالداروں کو یہ پیغام ہے کہ تم اپنے مال میں تھوڑا سا بھی غریبوں کا حق دے دو۔ عزت کی تو چاہتے ہو، عزت کے لیے ہورڈنگ لگاتے ہو، عزت کے لیے الیکشن لڑتے ہو، عزت کے لیے پردھانی لڑنا چاہتے ہو، عزت کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہو، تو اگر عزت چاہتے ہو تو تمہارے دسترخوان پر غریب کھانا کھاتے رہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو تو غریبوں کو سردیوں میں لحاف بانٹ دو، عزت چاہتے ہو تو غریبوں کی دواؤں کا انتظام کر دو، عزت اگر چاہتے ہو تو یتیموں کو کفالت کرنا شروع کر دو۔ جدھر سے گزرو گے دل تمہارے سامنے بچھے ہوں گے، نظریں تمہارے سامنے بچھی ہوں گی، پلکیں تمہارے سامنے بچھی ہوئی ہوں گی، مگر چاہتے ہو طاقت اور قوت کی بنیاد پر عزت نہیں۔ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آج بھی پوری دنیا کے دلوں پر قائم ہے۔ انہوں نے نفرت سے نہیں، تلوار کے زور پر نہیں، تیر و تفنگ کے ذریعے نہیں، محبت سے دل جیتا ہے، محبت کے چراغ جلائے ہیں۔ اسی محبت کے چراغوں کو جلانے کی ضرورت ہے۔ کیوں صاحب، کوئی مشکل ہے؟ اگر اس مدرسے کا جلسہ ہو تو سارے مدرسے کے جلسے والوں کو دعوت نامہ بھیج دو، تو مشکل ہے؟ اور ان کے ہاں جلسہ ہو تو وہ ان سب کو دعوت نامہ بھیج دے، کیوں صاحب کچھ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، مگر دل تو وسیع ہو نا، دل میں تھوڑی وسعت ہو۔ اتنی وسعتیں پیدا کریں گے یا بس ایسے ہی محبتیں پیدا کر نفرتوں کے آندھیوں سے صرف محبت ہی لڑ سکتی ہے۔ اور ان علماء کی قدر اور خدمت کر لیجیے۔ کیسی ٹرالی آ گئی کیا دوسرے گاؤں سے؟ اسی گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو کر آئے جلوس لے کر، ایسا لگا کہ خاص محلے کے لوگ، ہاں ماشاءاللہ ایسا لگا جیسے اکٹھے ہو کر ایک جلوس کی شکل میں آئے۔ اب دیکھو یہ اتنا بھرا ہوا مجمع اچھا لگ رہا ہے، یا دو یہاں بیٹھے ہوتے، پانچ وہاں بیٹھے ہوتے، ایک وہاں بیٹھا ہوتا، جیسے رام گنگا کے کنارے گڑھ کے کنارے بندر بیٹھے ہوتے، ایک کیلا پھینکو اور اس کے بعد ایسے دوڑیں گے کہ میں لے کے بھاگ جاؤں، میں لے کے آؤ، پھر بیٹھ کے وہاں کھائے گا، کھائے گا نا۔ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔
اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ کاش ہم انسان اللہ نے کیوں بنا دیا، بندر ہی ہوتے۔ کھانے میں جاؤ تو کھڑے ہو کر کے رکھ دیا وہاں پکانے والوں نے، جائیے اب خود لے کر آئیے اور بیٹھ کر کے وہاں کونے میں کھا لیجیے تاکہ دوسرا نہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے پہلے کیا زمانہ تھا، گاؤں میں اعلان ہوتا تھا کل ہمارے گھر پہ بارات آ رہی ہے، بھئی سب لوگ شریک رہیں، اور دیکھو بارات کا اکرام کرنا ہے، اعزاز کرنا ہے۔ ہاتھوں میں بالٹیاں ہوتی تھیں اور ایک دوسرے کو ڈالتے ہوئے چلے جاتے تھے، روٹی کے ٹکڑے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو کھلاتے چلے جاتے تھے۔ آج وہ قدریں محبتیں ختم ہو رہی ہیں، کرائے پر بیرے آئے ہوئے، انہیں ہم سے کیا مطلب، وہ ٹھنڈ کی طرح کھڑا ہوا ہے، اب کھاؤ یا مت کھاؤ، کون کہے کہ بھئی اور لے لو، ڈونگا ختم ہو گیا تو کہاں سے لائے؟ ہم جیسا آدمی تو بھوکے پیٹ آ جاتا ہے کہ بھئی وہاں جا کر کے لے کے آئے۔ اسے سمجھ رہے ہیں تہذیب؟ یہ تہذیب نہیں۔ وقت ہو گیا ہے، پروگرام آپ کا آگے چلنا ہے، مجھے بھی ابھی طویل سفر کرنا ہے۔ میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، دعاؤں کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔